میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان. یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا. چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں یہی بات, دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ.
اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے, اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند, ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تیز تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. واللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے. اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے,
اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل، اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا. اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے بھائی. کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا، گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے، تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں، کہ نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب، نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا، غرق ہو کے سونا، بے ہوش ہو کے سونا، یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا، تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں، 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا، بد اخلاقی کی ہوگی، اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی، بدتمیزی، ہر وقت جلے کٹے رہنا، نیگیٹو سوچ رکھنا، یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اصلی و ارقد، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا
تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو آرام نہیں کرو گے رات کو؟